اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد السلام علی المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ ایک مختصر سا درس 14 صدی ہجری کا ایک اہم واقعہ جس میں شراب کو حرام قرار دیا گیا، اور اسی طرح سے آج ہمارا درس دو چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز حرمت شراب کے مراحل، اور دوسری چیز اسی لحاظ سے تبلیغ کے موارد کہ انسان کس طرح تبلیغ کر سکتا ہے۔ کوئی ایسی چیز جو معاشرے میں جڑ پکڑ جائے، کوئی ایسی برائی جو معاشرے میں پھیل جائے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں تبلیغ کے کون سے مراحل اختیار کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شراب کیوں حرام قرار دی گئی۔ آپ دیکھیے، انسان کا سب سے بڑا امتیاز اور اس کا سرمایہ جو اس کو ہر چیز سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کی عقل ہے۔ اگر زائل ہو جائے، دیکھیے یہ عقل اور شعور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ انسان سے زائل ہو جائے تو پھر اس میں اور حیوانات میں فرق نہیں ہے۔ یعنی ہم اگر انسان اور حیوانات میں فرق دیکھتے ہیں تو فرق صرف اور صرف عقل کا ہے۔ تجزیہ کریں کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ہم دیکھیں حیوانات میں بھی غیرت موجود ہے، وہ اپنی مادہ پر غیرت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حیوانات میں بھی اپنے بچوں کا تحفظ ہے، وہ اپنے بچوں کا تحفظ کرتا ہے۔ حیوانات میں بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے غذا ڈھونڈنے صبح جاتا ہے اور شام کو واپس پلٹتا ہے۔ حیوانات میں بھی ہے کہ وہ اپنے گھونسلے کی حفاظت کرتا ہے، اپنی کچھار چاہے وہ جو بھی ہے، کچھار ہے، گھونسلہ ہے، جو بھی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا، شام کو واپس پلٹتا ہے اور اپنے بچوں کے رزق کا انتظام کرتا ہے، ایک محدود وقت تک اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کو معاشرے میں بھیجتا ہے۔ اس سے پہلے، معاشرے میں بھیجنے سے پہلے اس کی ٹریننگ کرتا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں آپ دیکھیے انسان کی طرح ہیں، یعنی ازدواج کا طریقہ، بچوں کو پالنا، پھر روزگار، پھر شام کو واپس آنا، تقریباً انسانوں کے روٹین ہے۔ لیکن آپ دیکھیے فرق انسان اور حیوان میں کیا ہے۔ یہی جو چیز انسان کو ممتاز کرتی ہے تمام حیوانات میں، وہ اس کی عقل و شعور ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اس میں اور دیگر حیوانات میں فرق نہیں ہے۔ شراب کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ شراب انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے، جو اس کی امتیاز کا ذریعہ ہے، جو اس کو ممتاز کرتی ہے۔ اور یہی عقل و شعور ہے جو انسان میں ترقی کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ دیکھیے، اگر یہ عقل نہ ہو تو انسان میں ترقی کا مادہ نہ ہو۔ حیوانات دیکھیے ان کی ترقی اپنی جگہ پر ہے، کیوں رکی ہوئی ہے؟ کیونکہ عقل کا مادہ، عقل نہیں ہے۔ انسان میں عقل ہے تو انسان کیا تھا اور کیا ہو گیا، چاند تک آپ دیکھیے پہنچ گیا، اسپیس میں چلا گیا۔ لیکن حیوانات اپنی جگہ پر ابھی بھی کھڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عقل نہیں ہے، تو ترقی کا مادہ نہیں ہے۔ اور شراب سب سے زیادہ خرابی یہی ہے کہ یہ عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ دوسری، آپ دیکھیے الخبائث ہے۔ الخبائث، جسے روایت میں الخبائث یعنی ہر بری چیز کی جڑ ہے۔ ٹھیک، اچھا کیسے الخبائث ہے؟ یہاں پر حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ گمان کرتے ہیں کہ شراب نوشی زنا سے بھی بڑا جرم ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امیر المومنین نے بیان فرمایا، جی ہاں، کیوں زانی کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو زنا تک محدود رکھے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک ہی گناہ میں ابھی مبتلا ہے، ٹھیک ہے، محدود ہے۔ لیکن شرابی زنا بھی کرے گا، چوری بھی کرے گا، قابل احترام جان کو قتل بھی کرے گا، اور نماز کو بھی ترک کر دے گا۔ یعنی جب وہ شراب پی لے تو اس سے تمام گناہ ممکن ہیں، وہ تمام گناہ کر سکتا ہے۔ کیوں کر سکتا ہے؟ ایک تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اور چھٹے امام علیہ السلام نے بیان فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ بندہ جب تک شراب نہ پیے نا، اللہ کی نگہبانی اور مغفرت کے دائرے میں رہتا ہے، اور جب شراب پی لے تو اللہ اپنے حفاظتی حصار کو اس سے ہٹا دیتا ہے۔ دیکھیے، جب تک شراب نہیں پیتا نا، ایک حفاظتی حصار اللہ اس کے گرد قائم رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پیتا ہے وہ حصار ٹوٹ جاتا ہے، پھر ابلیس اس کا بھائی، بیٹا، آنکھ، کان اور ہاتھ بن جاتا ہے۔ یعنی اب اس سے کچھ بھی چیز بعید نہیں ہے، یعنی وہ ہر لحاظ سے ابلیس کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ پھر ابلیس اسے ہر برائی کی طرف لے جاتا ہے اور اسے ہر نیکی سے روک دیتا ہے۔ دونوں روایتیں بہار الانوار کی ہیں۔ آپ دیکھیں، یعنی اب اس سے ہر گناہ صادر ہو سکتا ہے۔ ارج مرزائی کی ایک نظم ہے، اور اس میں اس نے بڑا خوبصورتی سے ایک واقعہ مثنوی ٹائپ کی وہ کی ہے کہ ایک رات ابلیس ایک ڈراؤنی شکل میں ایک نوجوان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری موت ہوں، اگر تمہیں مجھ سے نجات چاہیے نا تو تمہیں 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ تو کیا کام کرنا پڑے گا؟ کہتا ہے، یا تم قتل کرنا پڑے گا، اپنے باپ کو قتل کر دو، یا اپنی بہن کو خوب مارو،
یا پھر تم شراب پی لو. اچھا وہ نوجوان موت کا خوف طاری ہوتا ہے اس پر، ابلیس خوفناک شکل میں اس کے پاس آتا ہے، ایک نظم ہے. تو وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ باپ کو قتل کروں مناسب نہیں ہے، بہن کو ماروں یہ بھی مناسب نہیں ہے، شراب پی لیتا ہوں. تو وہ شراب کے 2-3 جام پی لیتا ہے، اور جب شراب کے جام پیتا ہے تو ایسی عقل زائل ہوتی ہے، ایسی مستی اس پہ طاری ہوتی ہے کہ اپنے بوڑھے باپ کو بھی قتل کر دیتا ہے اور بہن کو بھی خوب مار دیتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو ام الخبائث کہا، یعنی وہ جو 2 کام عقلی طور پر وہ کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا، جیسے ہی شراب پی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تبھی فرمایا ہر برائی کی کنجی شراب ہے، اور اسے پی کے انسان ہر برائی کا تصور کر سکتا ہے. اچھا اس معاشرے میں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرے میں شراب وبا کے طور پہ تھی، ایک عمومی بلا تھی، ہر کوئی اس میں مبتلا تھا، کاروبار کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس میں مبتلا تھا. تو یہ چیز بغیر مقدمے کے حرام نہیں دی جا سکتی تھی. تو ناچارن ایک ڈاکٹر کی طرح علاج کر رہا تھا. کیسے ڈاکٹر کی؟ آپ دیکھیے اگر کسی شخص کو نشے کی لت ہو تو اسے فوراً سے نہیں چھڑایا جا سکتا، بلکہ اسے تدریجاً آہستہ آہستہ کر کے چھڑایا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ اسے آلٹرنیٹ دیتے ہیں، مثلاً بالفرض اچھا جو تبلیغیان کے مراحل میں نے آپ کو بتایا، مثلاً کوئی گانا سننا کہ بے انتہا عادی ہے، اب وہ مستقل اگر سن رہا ہے تو آپ ایک دم سے اسے کہیں گے سب چھوڑ دو، بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. سب سے پہلے آپ اسے آلٹرنیٹ دیں، آپ اس سے کہیں چلو تم نوحے سنو، تم منقبتیں سنو، یہ اس کا آلٹرنیٹ ہے. جب اسے لذت آنی شروع ہو جائے گی وہ خود اس چیز سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح ہیروئن کے مریض سے آپ فوراً سے نہیں چھڑا سکتے، نشہ کرنے والے سے آپ آہستہ تدریجاً اس پر تھیراپی کی جاتی ہے. تو عرب میں بھی آپ دیکھیں رسول اللہ نے ایک مریض کی طرح ان کا علاج کیا، اور 4 مراحل میں رب کریم نے ان پر شراب کو حرام قرار دیا. اور وہ تمام 4 مراحل جو تھے نا وہ ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ پند و نصیحت کا ایک خزانہ ہے. مبلغین کے لیے سنہرے ادوار ہیں کہ تبلیغ کس طرح کی جاتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام تدبیر سے پھیلا ہے، اسلام صبر سے پھیلا ہے، اسلام بہترین منصوبہ بندی سے پھیلا ہے. سب سے پہلا مرحلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا وہ مرحلہ افکار کی بیداری کا تھا، کہ شراب نوشی جو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی نا، سب سے پہلے بتایا گیا کہ اس کے ذریعے سے جو تم روزی کماتے ہو وہ پاکیزہ نہیں ہے. پہلے اسٹیپ میں سورہ نحل کی آیت نمبر 67 نازل ہوئی، جس میں ارشاد ہوا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور تم کھجور اور انگور سے مست کرنے والا مایہ بھی بناتے ہو اور اس کے ذریعے سے نیک رزق بھی حاصل کر لیتے ہو، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. یہاں پر دیکھیے 2 رزق بیان کیے، ایک نیک رزق اور ایک بتایا گیا کہ تم شراب، یعنی پاکیزہ رزق کے مقابل میں ہے شراب. اور یہ ایک اشارہ تھا جو صاحبان عقل کے لیے تھا کہ ہمیشہ پاکیزہ رزق کے مقابل میں ہے، یعنی ایک جھٹکا دیا ان کے افکار کو کہ تم اس کے ذریعے جو رزق کما رہے ہو وہ اچھا رزق نہیں ہے، بلکہ اس کے بنسبت تم اسے جو ثابت میں استعمال کر لیتے ہو یا کھا لیتے ہو یہ بہترین ہے، لیکن اگر تم اسے شراب کی فارم میں استعمال کر رہے ہو تو یہ اچھا نہیں ہے. دیکھیے پہلے مرحلے میں ان کو جھٹکا دیا کہ یہ رزق پاکیزہ نہیں ہے. کہ بات اگر رسول اللہ ترش لہجہ استعمال کریں تو ان کو برا نہ لگے، کیونکہ وہ اس چیز کی برائی سے آگاہ ہو چکے. آپ دیکھیں بالکل یہی ٹیکنیک جو ہے وہ دشمن ہم پر استعمال کر رہا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں میوزک آج ہے، ہم ٹی وی اشتہارات میں میوزک ہیں، اگر بالفرض ہم میوزک کے وقت گانا بند کر دیتے ہیں، گانا آ رہا ہے ہم نے بند کر دیا آواز، ہم کہتے ہیں ہم تو آواز بند کر دیتے ہیں، اشتہار میں ہے ہر چیز میں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح بے حجاب عورتیں ہم کو نظر آ رہی ہیں، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کرتے، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں کیا ہے. اچھا دیکھیے دشمن یہ ٹیکنیکس ہم پر یوز کر رہا ہے، کیوں؟ انہوں نے اسلام کی اسٹڈی کی ہے. بے شک ہم نہیں کر رہے، لیکن اس کا اثر ہم پر پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ہم ذہنی طور پر اس گناہ کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اس گناہ کی حیثیت ہمارے سامنے سے گر رہی ہے. آپ دیکھیے اس میوزک کے لیے ہمارے ذہن اور باطن، اس بے حجابی کے لیے ہمارے ذہن اور باطن آمادہ ہو رہا ہے. تو گناہ کرنے کا پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے نا وہ گراؤنڈ ورک ہوتا ہے، اور یہ میوزکس وغیرہ تب سب چیزوں میں سن لینا، ان بے حجاب عورتوں کو دیکھنا ہی گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے.
اب دوسرے مرحلے پہ رسول اللہ نے اس شراب کے مضر اثرات اور مفاسد سے آگاہ کیا۔ آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اے رسول، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اگرچہ شراب اور جوئے میں جزوی فائدہ ہے لیکن اس کا ضرر گناہ بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں ممکن ہے کوئی جزوی طور پر جوا جیت لے، لیکن اس کے دور بہت دیرینہ اس کے اثرات ہیں اور یہ بہت زیادہ انسان کے لیے نقصان دہ اور گناہ کا سبب ہے۔ سود اور زیاں سے آگاہ کرنا اس کا دوسرا مرحلہ ہے۔ کسی بھی صاحب عقل سے کہیں کہ 2 روپے کا فائدہ ہے لیکن 98% کا نقصان ہے تو وہ کبھی بھی اس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ اچھا، اب معاشرے میں دیکھیں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ جو ہوتا ہے وہ صاحبان عقل کا ہوتا ہے اور شعور کا ہوتا ہے، لیکن دوسرا عام عوام ہوتی ہے۔ صاحبان عقل جو ہے نا فوراً فائدے کی چیز لے لیتے ہیں۔ یہاں پر جو صاحبان عقل تھے نا وہ فوراً سے بیدار ہو گئے کہ ضرور اس میں نقصان ہے، واقعی یہ تو ہمارا فائدہ ہے۔ انہوں نے کچھ پرسنٹ نے اب چھوڑ دی شراب، لیکن عام طبقہ جو ہے وہ جب تک صریح حکم نہ آ جائے نا، وہ دیکھیں آج بھی ہم بہت سی چیزیں تبلیغ میں دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے نا، اگر ہم کر رہے ہیں یہ چیز حرام تو نہیں ہے۔ دیکھیے معاشرہ جو ہے نا وہ اپنے لیے کارنرز ڈھونڈتا ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ نتائج یہ ہوئے کہ کچھ مسلمانوں نے اپنی تقریبات میں، چونکہ ابھی صریحاً حرام نہیں آیا ہے، اپنی تقریب میں ضیافتوں میں شراب رکھی۔ اب یہاں پر ایک دفعہ ایسی ہوا کہ شراب پینے کے بعد مسلمانوں نے جب نماز پڑھی تو نماز میں آیات کو غلط پڑھنا شروع کر دیا۔ اب فوراً پر ذہن اور آمادہ ہو گئے کہ خاص حالات میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے۔ اب یہاں پر تیسرے مرحلے میں آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی 43، جس میں بیان فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، مستی کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ کیونکہ یہ تم کو خدا سے دور کر دے گی۔ تو تیسرے مرحلے تبلیغ میں بتانا کہ دیکھو یہ چیزیں، برائیاں تمہاری دشمن ہیں، سب سے بڑی دشمنی ہے کہ تمہیں اللہ سے دور کرتی ہیں۔ تبھی کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ نے شراب کو کیوں حرام قرار دیا؟ اچھا، سوال کرنے والا چونکہ مسلمان نہیں تھا، ملحد تھا، کہا شراب سے برتر اور لذیذ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا اللہ نے شراب اس لیے حرام فرمائی ہے کہ یہ تمام برائیوں اور آفات کی جڑ ہے۔ شراب پینے سے مستی کا ایسا لمحہ طاری ہو جاتا ہے جس میں عقل زائل ہو جاتی ہے، انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا اور ہر قسم کی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، حرمت کو پامال کرتا ہے، تعلق کو قطع کرتا ہے، ہر قسم کی پلید اور نجس کام انجام دیتا ہے، اور اس انسان کی پوری باغ دوڑ جو ہے وہ ابلیس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ اب ابلیس بت پرستی کا حکم دے اس پر بھی آمادہ ہو جائے گا۔ اب انسان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ خدا سے دور کرتی ہے تیسرے مرحلے میں، تو بہت سے لوگوں نے یہاں پر بھی شراب نوشی ترک کر دی، لیکن عام عوام نے ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا شراب نوشی سے۔ یہاں پر ایک انصار کے گھر ضیافت ہوئی اور وہاں پر بھی دسترخوان پر شراب رکھی گئی، لیکن شراب پینے کے بعد جھگڑا ہو گیا اور ایک شخص نے دوسرے شخص کا سر پھاڑ دیا۔ اب رسول اللہ کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئے اور خود فرمایا کہ یا رسول اللہ اس شراب کے متعلق کوئی حکم بیان فرمائے۔ دیکھیے یعنی رسول اللہ کی کاوشوں سے، رسول اللہ کی محنتوں سے معاشرہ اس اسٹیج پر آ گیا کہ اب وہ خود اس قابل ہو گئے کہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کے متعلق کوئی صریح حکم بیان فرمائیے۔ معاشرہ صمیم دل سے اس قابل ہو گیا کہ اب شراب کے متعلق کوئی بھی حکم نازل ہوتا تو وہ اسے قبول کرتے۔ اب آخری مرحلے پر اس کا صریح حکم نازل ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اب جوا، بت پرستی، ازلام پلید و نجس ہیں، تم سب ان سے اجتناب کرو شاید کہ تم فلاحیاب ہو جاؤ۔ یہاں یہ 4 مرحلوں میں جو ہمارے تبلیغ کے لیے بھی سنہرے اصول ہیں، ہمارے دیندار جو ہیں اب دیکھیں پہلے ہی مرحلے پر نہیں میں آ جاتے ہیں یا پہلے ہی مرحلے میں ناراضگیوں پر آ جاتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو گراؤنڈ ورک کرنا ہے۔ اگر گراؤنڈ ورک نہیں کیا تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، اور گراؤنڈ ورک سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ افکار کو بیدار کریں، دوسرے مرحلے پر اس کو اچھائی اور برائی سے آگاہ کریں، تیسرے مرحلے میں بتائیں کہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تم کو خالق سے دور کر دے گی، اور چوتھے مرحلے پہ بتائیں کہ خدا کی طرف سے بھی یہ حرام ہے۔ وصلی اللہ علی رسولہ و آلہ الکریم۔